انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ ایک محرم کو اور پھر یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں اب تک کی سب سے لامثال شہادت جو اہل بیت نے پیش کی ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بھی اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ان صحابہ میں سے ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا، اور نبی علیہ السلام کے جتنے بھی صحابی ہیں، صحابی اس بندے کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے کہ کائنات کے تمام مسلمانوں میں سے یہ افضل ترین جماعت ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ایمان کی حالت میں دیکھا بلکہ ان کے قریب پہنچے، ان کی اتباع کی، فرما برداری کی، ان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین، سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، جس کی ابتدا خدیجۃ الکبریٰ جو ہم سب کی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت حق پہ سب سے پہلے لبیک کہا، جن میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا دوست بھی کہا، ساری زندگی ہر ایک کام میں مشورہ ان سے لیا، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے ان کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، لیکن وہ بھی نبی علیہ السلام کے مرید ہیں۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت ہے ان سے کہ ان کی زوجیت میں اپنی ایک بیٹی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹیا کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ محبت کس میں اہل بیت سے، تو سب نے برجستہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو اگر سب سے زیادہ محبت اہل بیت میں صحابہ میں کسی سے ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ ہے۔ جہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امین الامت جس امت کے اندر آئے ہوں، جہاں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقراء صحابہ موجود ہوں، جہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جانثار ہوں، جہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل مسلمانوں کے پاس ہوں، جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم صحابی جہاں پر موجود ہوں، جہاں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود ہوں جو نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، لیکن یہ جتنے صحابہ ہیں 1,24,000 کم و بیش صحابہ، یہ سب کے سب نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، اور اکیلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مراد ہے۔ اللہ سے مانگ کے لیا ہے کہ اللہ عمر بن خطاب جو ہیں آپ اسلام کے لیے عطا فرما دیں۔ یہ شان ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 1,24,000 صحابہ مرید ہیں۔ خطاب کا بیٹا نبی علیہ السلام کی مراد ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ علیہ السلام کے خلاف مشرکین مکہ نے ان کو تیار کیا کہ جاؤ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی طرف۔ وہ گھر سے نکلے شمشیر لے کے،
کہاں جا رہے ہیں؟ اس ارادے سے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں میں ان کو ماروں گا، نعوذ باللہ جا کے نقل کفر نباشت، اور اس ارادے سے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا نعوذ باللہ تمہارے نبی کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا اپنے گھر میں جا کر تو دیکھو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اس دن جوش میں تھے، غصے میں تھے، تو اسی غصے اور جوش میں وہاں پہنچے ہیں اپنی بہن کے گھر، تو دیکھا اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے دروازہ کھولا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اتنا مارا اپنی بہن کو، بہنوئی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ؟ اندازہ لگاؤ ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کی قربانی کا، یہ اسلام کو جو اتنا بڑا ہیرا، مسلمانوں کو جو اتنی بڑی خلافت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو مراد اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے، اس کے لیے ذریعہ کس کو بنایا؟ ملت اسلامیہ کی، اور اس ایک بیٹی کو، اور اس بیٹی کے ایمان کا اندازہ لگاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی مکے میں جرت نہیں تھی کہ کوئی عمر بن خطاب کے آگے کھڑا بھی ہو جائے، کوئی بات بھی کر لے، لوگ کھڑے ہوتے تھے تو کانپنے لگتے تھے۔ وہ فرمایا بہنوں کی کیا جرت اس دور میں جب بیٹی کو مایوس سمجھا جاتا تھا کہ عمر بن خطاب کے سامنے کھڑی ہو کے بات کرے گی، لیکن ان کی بہن کا ایمان ہے کہ اس نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے اولو العزم بندے کو مجبور کر دیا کہ تمہارا تشدد، تمہاری مار ایک لڑکی میں سے ایمان کی دولت کو محروم نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کو محمد رسول اللہ کے قدموں تک لے گئی ہے۔ اندازہ لگائیں اس واقعے میں کہ صرف عمر بن خطاب ہی نہیں، وہ پورا گھرانہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حد تک عاشق ہے۔ کوئی اور ہوتا نعوذ باللہ اگر گھبرا جاتا تو کیا بنتی؟ پھر بازی پلٹ جاتی ساری کی ساری۔ اتنے ظلم کے برداشت کرنے کے باوجود بہن گھبرائی نہیں، اور جب عمر بن خطاب پوچھتے ہیں بتا مجھے بھی پتا کیا پڑھتی ہے، تو بہن کہتی ہے ایسے نہیں، کیونکہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ابھی تک پاک نہیں ہوئے، پہلے آپ غسل کر لیں، پاک کپڑے پہن لیں، پھر آپ کو میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ دے سکتی ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کون سی متبرک کتاب جو ہے پڑھی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن اور بہنوئی کو لے کے نکلے تھے نا، اب چال بدلی ہوئی ہے، لیکن عذرائے اتفاق تلوار اب بھی بے میان ہاتھ میں ویسے ہی پکڑی ہوئی ہے، لیکن اب چال بدلی ہوئی ہے۔ پہلے چال کے اندر جو تھا یہ بات شامل تھی کہ نعوذ باللہ حملہ کرنے جا رہا ہوں، اب اس میں اطاعت ہے۔ فرما جن کو کچھ لوگ برا کہنا چاہتے ہیں اور جس کی تائید امام حسن نے کر دی ہو، امام حسین نے کر دی ہو، ان کو کون مائی کا لال برا کہہ سکتا ہے؟ اور ناچنے گانے والوں کو نہیں پتا ہوگا۔ سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ نے کہا اپنے بیٹے کو انتقال سے پہلے یزید کو کہ اگر خلافت لینی ہو تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مولا علی کے بیٹے امام حسن، یہ تینوں بڑے صحابہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اس وقت نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے تاکید کی یزید کو کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ بننا چاہو گے، جب تک یہ تینوں راضی نہ ہو جائیں بالکل خلافت پر مت بیٹھنا، اگر یہ تینوں راضی ہو جائیں تو خلیفہ بننا، اگر یہ راضی نہ ہو جائیں تو اٹھ کے خلافت چھوڑ کے گمنامی کے اندھیرے میں چلے جانا۔ ادھر جب وہ سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ لوگ مجھے بیعت نہیں کریں گے نا تو میرے ہاتھ میں گدی نہیں آئے گی۔ نیت بدل گئی، آل رسول کے لیے دل میں بغض پیدا ہو گیا۔ دولت، حکومت، عہدے بڑی چیز ہیں،
تاریخ اسلام کا وہ دن یاد ہے ہم کو، سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح نے، خالد بن ولید نے ملک شام سے، فرمایا امیر المومنین اتنی دولت اکٹھی ہو گئی ہے، یہ جب بادشاہوں کو یہاں سے بھگایا کہ پہاڑ لگ گیا ہے ہیرے جواہرات کا، کیا کرنا ہے حکم فرمائیے۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ میرے صحابہ ان کو ایسا کرو، ان کے تیل ڈال کے آگ لگا دو اس سونے کو، اس چاندی کو، ان جواہرات کو پھونک ڈالو، کہ یہی دولت ہے جس نے فرعون کو مجبور کر دیا تھا خدا بننے کے لیے۔ جب حکومتوں کے نظریات بدلتے ہیں تو رشتہ داریاں، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی۔ حکومت ایک ایسا سیراب ہے جس کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ جب اس ملک میں انگریز کا راج تھا، توتی بولتی تھی ملکہ برطانیہ کی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے سرمایہ دار انہوں نے تلوے چاٹنے شروع کر دیے اس کے، اور پھر سرمایہ داروں نے نہیں، صرف اس دور کے سرکاری مولویوں نے اپنے گلے میں توق ڈال لیا کہ ہم آج سے حکومت کی طرف سے فتویٰ دیں گے۔ اور مجھے ہمیشہ اس بات کا فخر رہا کہ انگریز کے بدترین دور میں علماء لدھیانہ کے 1000 فرزندوں میں سے ایک بھی آدمی کبھی انگریز حکومت کا ملازم نہیں بنا، کبھی انگریز کے سامنے ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ لوگ پوچھتے ہیں یزید کے ساتھ جھگڑا کیا تھا۔ آج کچھ لوگ جا کے دیوبند سے، بریلی سے، RSS والوں کے ساتھ جب جا کے ان کے دروازے پر گھٹنے ٹیکتے ہیں، یہ کیا بتائیں گے کہ یزید کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا جھگڑا تھا؟ جن کا عقیدہ طاقت اور حکومت تبدیل کر دے وہ اسلام نہیں بیان کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجا، مدینہ کا جو گورنر تھا، اس نے حضرت امام حسین کو اپنے گھر پہ بلایا کہ آپ ایسا کریں یزید کی بیعت کر لیں۔ فرمایا میں اس کی بیعت کس طرح کر سکتا ہوں اگر تمام مسلمان اس کو مان لیں؟ فرمایا نہیں حضرت پہلے آپ کر لیں۔ فرمایا تم ہمیں عام آدمی سمجھتے ہو؟ آج حسین تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لے، تم پوری دنیا میں مسلمانوں کو بتاتے پھرو کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی ہے، تم بھی کر لو۔ فرمایا نہیں، عام لوگوں کے اندر لے کے آؤ یزید کو، ہم بھی دیکھیں مسلمان اس کی بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ابھی وہ مدینہ کا گورنر بات کر رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عبد الملک بن مروان اس کے کان میں کہنے لگا سنو، اگر یہ امام حسین باہر نکل گئے گورنر ہاؤس میں سے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر ہمارے ساتھ۔ مولا علی کے شیر بیٹے نے اس وقت مدینہ منورہ میں کہا تھا کہ مروان کان میں کیا باتیں کرتا ہے، سامنے آنا، سامنے آ کے بات کر۔ کس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو روک سکے؟ آج مدینہ کا گورنر اور مروان کانپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب اٹھ کے آئے نا، اپنے دوستوں کو بلایا، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک مینڈھا ہوگا جس کو مدینہ میں ذبح کیا جائے گا، مدینہ کی گلیوں میں خون بہہ جائے گا۔ فرمایا میں وہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنے نانا کے شہر میں فساد نہیں چاہتا، اپنے نانا کے شہر میں کسی کا قتل نہیں چاہتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ کسی بھی آدمی کو جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو اس کو غنڈہ گردی کرنے کی اجازت حسین نہیں دے سکتے۔
کوئی بندہ ہو چاہے وہ تخت پر بیٹھ جائے حکومت کے، فرمایا ہم کیسے اس کو اجازت دے دے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا پھرے، گنڈا گردی کرتا پھرے؟ پوری دنیا اگر اس سے ڈر کر بیعت کر سکتی ہے، لیکن مولا علی کا بیٹا اس سے خوفزدہ ہو کر کبھی اس سے بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے روکا تھا سیدنا حسین کو مکہ مکرمہ سے جب کوفے کے لیے جانے لگے کہ آپ رسول اللہ کے لگتے جگر ہیں، مت جائیے، وہ آپ پر لشکر کشی کرے گا۔ آپ کی بہن نے کہا، سیدہ زینب نے، کہ بھائی ایک دفعہ پھر غور کر لیں۔ فرمایا میری پیاری بہنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ابو خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین کسی قیمت کے اوپر دشمن کے آگے سر نہیں جھکانا۔ اگر آج یہ روایت قائم ہو گئی کہ طاقتور اداروں کے لوگ حکومت کے سامنے سجدے کرنے لگیں گے، پھر قیامت تک کوئی نہیں اٹھے گا غریبوں کی مدد کے لیے، پھر کوئی نہیں اٹھے گا قربانی دینے کے لیے، حق اور انصاف کی آواز پھر دب جائے گی۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا جب کوفہ، تو کوفے کا جو گورنر تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق تھا۔ مسلم بن عقیل نے جب بیعت شروع کی 40,000 لوگ بیعت ہو گئے۔ یزید کمبخت کو پتہ لگا گورنر معزول کر دیا، ابن زیاد جیسے ظالم بدماش کو وہاں گورنر لگایا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل کو کوفے کے اونچے مینار سے لے جا کے نیچے پھینکا گیا تاکہ شہید ہو جائیں، وہ آواز دب جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آئی ہے۔ وہ جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ بغیر دستور کے، بغیر شریعت اسلامیہ کے، بغیر حق اور انصاف کے ہم کسی ظالم کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، خود خلیفہ نہیں بننا چاہتے، پیسے دولت کی لڑائی نہیں ہے۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں رو رو کے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے تو بڑی مظلومیت میں اپنی شہادت دی، بہت برا حال تھا کربلا کے میدان میں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ 60 سال سے زائد عمر کے امام حسین جب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ اپنے سر پہ باندھ کے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جب نکلتا ہے، ابن زیاد کی فوجوں کو مارتا ہے، تو ایک بدبخت آگے نہیں آتا۔ امام حسین ایک ایک دفعہ جاتے ہیں، سینکڑوں بدبختوں کو جہنم رسید کرتے ہیں، اور واپس آ کے سیدہ زینب کو کہتے ہیں کہ بہنہ دیکھ تو صحیح ان بزدلوں کو، ان میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ ابن علی کے سامنے آ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر نواسے کو مظلوم بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو؟ میدان کربلا کے ہمت اور جرت کے ان واقعات کو جو امت کو یہ درس دیتے کہ آؤ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہم بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، تم ان حالات کو مظلومیت میں ڈھال کے صرف 500 کے نوٹ اپنے سر پہ نچھاور کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مظلوم تھے، مظلوم نہیں تھے۔ آؤ ذرا میدان کربلا میں جا کے دشمن کو پوچھو کہ آج بھی کربلا کے میدان میں ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے، ان کی قبروں پر بدترین عذاب آج بھی جاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہے کوفے کی طرف، تو رستے میں میدان کربلا جب آ گیا تو حر بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ راستہ روکتا ہے، ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ واپس چلے جائیں، خلیفہ آپ سے ناراض ہے، یا بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔
یہ بدترین داستان سنائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی۔ حر بن زیاد اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں میدان کربلا میں ادا کی ہیں، 3 نمازیں۔ اور کئیوں کو بغض ہے نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے 4 بھائی ساتھ میں تھے۔ کون؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے 4 بیٹے، حضرت عباس علمبردار، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو یار تھے نا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جگری یار تھے۔ علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا، اپنے بیٹے کا نام عثمان ذی النورین کے نام پہ رکھا۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، ان 4 شہزادوں کا نام اس لیے غائب کر دیتے ہیں کہ بھی ان کا نام خلفائے راشدین کے نام کے اوپر ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان کربلا میں جب جنگ کا طبل بجانا، سب سے پہلے وہی بندہ حر بن زیاد جو دشمن کا سپہ سالار تھا، وہ سب سے پہلے دوڑ کے لشکر اپنا گھوڑا لے کے سیدنا حسین کی طرف آ گیا کہ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ آل رسول کے خلاف لڑوں۔ پہلا بندہ جس نے سیدنا امام حسین کی اقتداء میں اپنی گردن اتروائی ہے وہ حر بن زیاد ہے۔ آج بھی اگر آپ کبھی جائیں گے کربلا کے میدان میں، اگر لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں حر کو بھی لوگ سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ظالم حکمران کے منہ پر تھوک دیا کہ میں آل رسول کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ سیدنا امام حسین جب نکلنے لگے لڑنے کے لیے نا، ایک جوان امام قاسم نکل کے سامنے آیا، بالکل تیار ہے، کہنے لگا چچا پہلے میں لڑوں گا۔ فرمایا نہیں، تو میرے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے، تو ان کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو رہنے دے۔ فرمایا چچا میرے ابا نے نا میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا نے میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا بیٹا جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے